بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رافع بن عمیر الطائي رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر میں موجود تھا۔ ہم نے چلنے میں بے انتہا عجلت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے واسطے زمین کے تنابیں کھینچ کر رکھ دی۔ غروبی آفتاب کے قریب ہم نے رومیوں پر طلوع کیا۔ کافر ٹڈی کی طرح چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، مسلمانوں کو درمیان میں لے رکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابن انیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے کو کہا اور کس طرح تلاش کروں؟ ابن انیس نے کہا، انہوں نے اپنے ساتھیوں اور لشکریوں سے وعدہ فرمایا تھا کہ سب راہب کے کلیسا کے پاس جمع ہو گئے اور یا جنت میں ملیں گے۔ یہ سن کر آپ نے کلیسا کی طرف نظر دوڑائی۔ اسلامی نشان جو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیکھا۔ مسلمان اس وقت عجیب حالت میں تھے، کوئی متنفس ایسا موجود نہیں تھا جو زخمی نہ ہو۔ ہر شخص حیاتی فانیت سے نا امید ہو کر حیاتی جاودانی کے شوق میں سرشار نظر آتا تھا۔ رومی چاروں طرف سے ان پر بڑھ چڑھ کر نیزہ بازی اور شمشیر زنی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے، مسلمانوں بڑھو اور ان مشرکون کو لے لو، اس ذلیل گروہ کے مقابلے میں استقلال اور صبر سے کام لو۔ یاد رکھو، اللہ جل جلالہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور ہم راحمین تم پر تجلی فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت کو تلاوت کیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اکثر جگہ تھوڑی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا یہ صبر اور دشمنوں کی جنگ میں ان کا یہ استقلال دیکھ کر صبر نہ ہو سکا۔ اسلامی پرچم کو حرکت دی اور اپنی فوج سے مخاطب ہو کر فرمایا، اس بدبخت اور قبیح قوم کو آگے رکھ لو، اس کے خون سے اپنی تلواروں کی پیاس بجھا کر انہیں سرخ رو کر لو، اور اے فتح اور فلاح کی طرف پیش قدمی کرنے والوں، حاجت براری کی خوشخبری سن لو۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے سپاہی اس قدر سختی اور مصیبت میں مبتلا تھے کہ اچانک مسلمانوں کی فوجیں اور موحدوں کا لشکر جو تمام لوہے میں غرق تھا، تیز چنگل عقابوں اور حملہ آور شیروں کی طرح نکلا۔ آوازوں کا شور بلند ہوا، گھوڑوں کی ہنہناہٹ نے میدان میں گونج پیدا کر دی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے آدمی یہ دیکھ کر بہت گھبرائے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ دشمن کا تصدم لشکر آ پہنچا۔ یہ سمجھ کر اب انہیں اپنی ہلاکت اور ہزیمت کا کامل یقین ہو گیا۔ یہ آنے والے جمعیت کی طرف دیکھنے لگے۔ جس وقت اسے اپنی ہی طرف آتے دیکھا تو گھبراہٹ اور دہشت زیادہ ہو گئی۔ خیال کیا کہ دشمن کا یہ لشکر کمینگاہ میں محفوظ ہوگا جو اب نکل آیا ہے۔ یہ سمجھ کر اب انہیں اور شاق گزرا۔ قریب تھا کہ صبر کا دمن ہاتھ سے چھوٹ جائے اور ہلاکت کا پلہ اس کی جگہ آ جائے۔ مشرکین برابر بڑھ رہے تھے، میدان آگ کا شعلہ بن رہا تھا، تلوار چمک رہی تھی، سر دڑ دڑا گر رہے تھے، زمین لاشوں سے پھٹ گئی تھی، مسلمان ان کے ہاتھوں میں گویا قید تھے۔ جنگ پورے شباب پر تھی، شمشیر بجلی کی طرح ادھر ادھر پھونتی پھرتی تھی کہ ایک منادی نے ندا دی اور ہاتف نے ایک صدا بلند کی، غالب مغلوب اور مغلوب غالب ہو گئے۔ اے حاملین قرآن، تمہارے پاس صلیب کے بندوں کے مقابلے میں رحمان کی طرف سے مدد و نصرت آ گئی ہے۔ مسلمانوں کے کلیجے اس وقت منہ کو آ رہے تھے، تیغباران بڑھ بڑھ کر اپنا کام کر رہی کہ آنے والے فوج کے ہر اول میں سے شیر کی طرح ڈکارتا اور بپرے ہوئے ببر کی طرح گونجتا ہوا ایک سوار، جس کے ہاتھ میں ہلال کی طرح چمکتا ہوا ایک نشان تھا، آگے بڑھا۔ مسلمانوں کو مخاطب کیا اور بلند آواز سے کہا، قرآن کے حاملوں، تمہیں کافروں کو ہلاک کرنے والے مدد مبارک ہوں، میں خالد بن ولید ہوں۔ مسلمانوں نے جو اس وقت گویا دریا کی موجوں میں ڈوب کر کے سہارے کے محتاج تھے، اس آواز کو سن کر تکبیر و تحلیل کے نعروں کے ساتھ اس آواز کا استقبال کیا۔ ان کی سخت آوازوں کے گونج بجلی کی کڑک اور زیر و زبر کر دینے والے آندھی کی طرح میدانی جنگ کی فضا دوڑ گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر ذات کے ساتھ، جو آپ سے کسی وقت جدا نہیں ہوتا تھا، ایک حملہ کیا اور تلوار کو رومیوں کے سر پر رکھ دیا۔ عامر بن سراقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کا یہ ہلا ایسا تھا جیسے شیر کا بکریوں پر حملہ۔ انہوں نے رومیوں کو مار مار کر دائیں بائیں متفق
کر کے رکھ دیا۔ رومیوں نے بھی نہایت ثابت قدمی سے ان کا مقابلہ کیا اور اپنے جان و مال کی حفاظت برابر کرتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ کس طرح میں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے پاس تک پہنچ جاؤں۔ مسلمان اس آنے والی مدد اور لشکر سے بالکل بے خبر تھے، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کی آواز، جس میں وہ اپنے نسب کی بزرگی اور فخر کا اظہار کر رہے تھے، سنی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے بھی اس آواز کو سنا تو آپ نے اپنے سپاہیوں سے فرمایا کہ دشمن کو لے لو، اب آسمان سے تمہاری مدد پہنچ گئی۔ یہ کہہ کر آپ نے حملہ کیا اور آپ کے ساتھ ہی آپ کے ساتھیوں نے بھی۔ واصل بن اسقاء کہتے ہیں کہ ہم اپنی جانوں سے مایوس اور نا امید ہو چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت نازل ہوئی۔ ابھی رات نے اپنی تاریکی اور ظلمت کے ساتھ تسلط نہیں جمایا تھا کہ ہم نے حضرت خالد کو دیکھا۔ نشان آپ کے ہاتھ میں تھا، مشرکوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے چلے آ رہے تھے، مسلمان رومیوں کو قتل اور قید کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ خداوند تعالیٰ جل مجدہ ابو ذر غفاری، زرار بن عذر، مسیب بن نقبۃ البرازی رضی اللہ عنہ اجمعین کو جزائے خیر عنایت کرے کہ ان کی تمام مساعی محض خوشنودی باری تعالیٰ کی وجہ سے تھے، جنہوں نے شانوں سے شانہ ملا کر تلواروں کو جنبش دی اور رومیوں کو چاروں طرف سے قتل کر کے رکھ دیا۔ حضرت زرار بن عذر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن جعفر بن طیار تک پہنچ گئے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا تو حضرت عبداللہ کی آستینوں نے آپ کے تمام بدن پر اون کی کلیجی جیسے خون کے لوتلے جمے ہوئے تھے۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ کر کہا، یا ابن عم رسول اللہ، خدا تعالیٰ جل مجدہ کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ شکر ہے کہ آپ نے اپنے والد ماجد رضی اللہ عنہ کا بدلہ لے کر اپنے زخمی دل پر تسلی کی مرہم کا کسی قدر پایا رکھ لیا۔ چونکہ اندھیرا ہو چکا تھا، حضرت زرار نے اپنے منہ پر ڈاٹا باندھ رکھا تھا، اس لیے آپ نے انہیں نہیں پہچانا اور فرمایا، مجھ سے مخاطب کون صاحب ہے؟ انہوں نے کہا، میں ہوں زرار صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، تم ہماری مدد نصرت کو آئے ہوں، مرحبا، جزاک اللہ۔ عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ دونوں حضرات بات کر ہی رہے تھے کہ حضرت خالد بن ولید مع لشکر ذہب آپ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور جزائے خیر کی دعا مانگی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت زرار سے مخاطب ہو کر فرمایا، زرار، چونکہ والد طرابلس کی لڑکی اور اس کا مال و متاع اس کلیسا کے قریب ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرنے والے رومی اور بڑے بڑے بہادر جنرل جو لوگوں کو اس کے پاس جانے سے روکتے اور باز رکھتے ہیں، اس کے گرد جمع ہے، آئے تم اس طرف چل کر میرے ساتھ حملہ کر سکتے ہو؟ حضرت زرار رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ وہ لوگ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں اس طرف نظر نہیں آئے؟ انہوں نے ابھر کر نظر اٹھا کے دیکھا تو دلیران رومی مسلح نیز حاکم طرابلس کی لڑکی کو چاروں طرف سے حلقہ میں لیے ہوئے محافظت کر رہا تھا۔ آگ روشن تھی، صلیبی آگ کے شعلوں کی طرح چمک رہی تھی اور وہ لوگ دیوار آہنی کی طرح اس کے چاروں طرف سکندری بنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر زرار نے ان سے کہا، خداوند تعالیٰ آپ کو نیک راستہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہادی اور راشد ہے، آپ پہلے حملہ کریں تاکہ میں بھی آپ کے حملہ کے ساتھ حملہ کروں۔ کہتے ہیں کہ ایک طرف سے حضرت خالد بن ولید اور دوسری جانب سے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ اور تیسری طرف سے حضرت زرار رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا۔ مسلمان بھی ان کی متابعت میں رومیوں کی طرف جبتے رومی اور مشرکین کی جماعتوں کو پامال کرنا شروع کیا۔ یہ بھی اپنی حفاظت میں مشغول تھے۔ ان میں سب سے زیادہ بے جگری کے ساتھ لڑنے والا ایک بے طریقی یعنی والد طرابلس تھا، یا قوم سے آگے بڑھا اور ان کے طرح کلمات کفر بڑھاتا اور شیر کی طرح دوڑتا حملے کرتا ہوا حضرت زرار کی طرف چلا اور بیدڑک آپ پر حملہ کر دیا۔ اس گور کے ڈیل ڈول جسامت گھوڑے کی ذہن سواری، شدت ضرب جست اور لڑائی میں اس کا حزم احتیاط دے کر متعجب ہوئے۔ آپ نے بھی اپنے بچاؤ کے لیے طرح دی اور یہ بھی اپنے بچاؤ میں کوشش کرنے لگا۔ دونوں سپاہی اپنے آپ میں مقابل اور حریب کے زیر کرنے کی فکر میں تھے۔ کافر سختی سے آپ پر حملے کر رہا تھا اور اس نے اپنی مقابلے کے لیے صرف آپ ہی کو چن لیا تھا۔ آپ لڑتے لڑتے اپنی جمعیت سے دور ہو گئے اور ان کے سامنے سے ہٹ کر دور چلے گئے تاکہ انہیں لڑائی اور حرب کا ایک چغمہ دے کر زیر کرے۔ بطریق میں آپ نے ساتھیوں کے آپ کی طرف بڑھا اور چاہا کہ حملہ کر دے، مگر آپ نے یہ دیکھ کر ایک فراخ اور کشادہ جگہ کی طرف جہاں گھوڑے کو دوڑانے اور پھرنے کا اچھا موقع تھا، گھوڑے کی باگ موڑ دی اور اس کے عارض میں جا کر کھڑے ہوئے، مگر ظلمت شب کی وجہ سے گھوڑے نے ٹوکر کھائی اور منہ کے بل آ رہا۔
آپ بھی ذہن سے زمین پر گرے، کھڑے ہو کر چاہا کہ گھوڑے کو پکڑ لے، مگر فرصت نے ہاتھ دیا اور کوئی صورت اس کے پکڑنے کی ممکن نہ ہو سکی۔ آپ اسی جگہ فافیادہ کھڑے ہو گئے، تلوار اور ڈال ہاتھ میں تھی، جہاد میں پوری کوشش صرف کرنے لگے، نہایت جانبازوں کی طرح استقلال اور صبر سے کام لیا۔ بطریق گرز آہنی لے کر آپ کی طرف بڑا قریب ہو کے حملہ کیا، مگر آپ نے اس کا وار خالی دیا اور بکرے ہوئے شیر کی طرح اس کی طرف جھپٹے تلوار سے حملہ کیا۔ ادھر اس کا گھوڑا تیزی کر کے الف مگر اوندے منہ زمین پر گرا۔ آپ نے جب دوسرا وار کیا جو گھوڑے کی آنکھ پر لگتا ہوا اس کی گردن تک پہنچا۔ بطریق زین سے زمین پر آیا، رکابوں میں چونکہ پھر موجود تھے اس لیے جلدی سے کھڑا نہ ہو سکا۔ آپ قبل اس کے کوئی اس کا ہمات پہنچے، جلدی اور سرعت کے ساتھ اس کے پانچ پہنچے۔ شرک پر تلوار ماری مگر اونچی پڑنے کی وجہ سے بیکار رہی۔ اسے اگرچہ اپنی ہلاکت یقین ہو چکا تھا مگر اس نے اٹھنا چاہا۔ آپ فوراً اس کی طرف جھپٹے اور باوجود کہ وہ بہت زیادہ لحیم و شہیم تھا مگر آپ نے ایک دم اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور سینہ پر چڑھ بیٹھے یمن کا بنا ہوا خنجر جو آپ کے پاس موجود تھا اور جس کو کبھی آپ اپنے سے علیحدہ نہیں کیا کرتے تھے میں سے نکالا اور اس کے سینے میں بونک دیا، جو سینے سے ناپ تک چیرتا ہوا چلا گیا۔ دشمن تڑپ کر ٹھنڈا ہو کے دوزخ کی طرف سے دارا۔ آپ اٹھے، جپٹ کر اس کے گھوڑے کو جو سونے اور چاندی کے بیش قیمت زیوروں سے آراستہ تھا پکڑا اور سوار ہو گئے۔ تکبیر کا نعرہ مارا اور رومی پر حملہ کر کے انہیں ادھر ادھر متفرق کر دیا۔ آپ ادھر اس کام سے فارغ ہوئے، ادھر حضرت عبداللہ بن جابر تیار ویر کو فتح کر کے اس پر نیز اس کی تمام چیزوں پر قابض ہو گئے، مگر تاوقتی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دشمن کے تعاقب میں سے لوٹ کر نہ آئے، اس وقت تک کلیسا کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مہم کا یہ قصہ ہوا کہ آپ رومیوں کے تعاقب میں اس کلیسا اور طرابلس کے مابین جو ایک بہت بڑا دریا حائل تھا اور جس کے راستہ سے رومی بخوبی واقف تھے اس تک چلے گئے۔ رومی اسے عبور کر کے پار چلے گئے۔ اب جس وقت لوٹ کر کلیسا کے پاس تشریف لائے تو بطریق قتل اور کلیسا فتح ہو چکا تھا اور لوگوں نے مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کرنا شروع کیا۔ بازار میں جو کچھ مال و متاع اس قسم فرش، ریشمی کپڑے، فارجات اور طعام وغیرہ ملے اکٹھا کر لیا۔ واصل بن اسقر رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہم نے چیزوں کو جمع کر کے پالانوں میں بڑا عمدہ کھانے کی چیزیں کھائے، سونے چاندی کی ظروف اور جانور وغیرہ جو کلیسا میں موجود تھے نکالے، اور طرابلس یعنی بطریق کی لڑکی اور اس کے 40 باندیاں یا سہیلیاں ان کے پاس بہت زیادہ زیور اور کپڑا تھا قبضہ میں کی۔ تتاری گھوڑوں اور خچروں پر بار کر کے اس مال غنیمت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی روانہ ہوئے۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ یہ فتح اور جنگ 3 شخصوں یعنی حضرت عبداللہ بن جعفر کی سرکردگی اور ماتحتی حضرت عبداللہ بن انیس کی خبردہی اور حضرت خالد بن ولید کی کمک کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو اس جنگ میں بہت زیادہ محنت اور مشقت کا سامان کرنا پڑا، حتیٰ کہ آپ کے بدن پر ایک گہرا زخم بھی آ گیا تھا۔ آپ جس وقت تشریف لے جانے لگے تو راہب جس صومعہ میں رہتا تھا اس کے پاس آ کر آپ نے اسے آواز دی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے دوبارہ ڈانٹ کر آواز دی، باہر نکلا اور کہنے لگا، آپ کو جو کچھ کہنا وہ کہیے، حقیقی مسیح علیہ السلام کی قسم آپ نے جن جن لوگوں کو قتل کیا ہے اس سبز آسمان کا مالک ان کے خون کا آپ سے ضرور مطالبہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا، جبکہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ مقاتلہ اور جہاد کریں اور اس پر ہم سے ثواب کا بھی وعدہ کیا گیا ہے، تو پھر ہم سے مطالبہ کس طرح کیا ہوگا؟ خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے تعارض سے ہمیں منع نہ فرماتے تو میں تجھے بھی تیرے اس صومعہ سے نیچے اتار کے تجھے نہایت سختی کے ساتھ مار ڈالتا۔ راہب یہ سن کر چپکا ہو گیا اور حضرت خالد بن ولید مال غنیمت کے ہمراہ دمشق کی طرف جہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آپ کے منتظر تھے روانہ ہو گئے۔ اس وقت یہ حضرات دمشق میں پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان کا استقبال کیا۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے اس تمام مسلمانوں کو سلام کیا، ان کے کام کا شکریہ ادا کیا۔ مسلمان نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ مال غنیمت دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اپنی جگہ پر آ کر مال غنیمت سے خمس علیحدہ کر کے باقی مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت زرار بن عزور کو بطریق کا گھوڑا، اس کی زین جو اس پر سونے چاندی جواہرات اور نگینے وغیرہ جڑے ہوئے تھے دے دیے۔ حضرت زرار اسے لے کر اپنی بہن حضرت سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ کے پاس لائے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے
جواہر اور نگینیں جدا جدا کی اور مسلمانوں کی تمام خواتین پر انہیں تقسیم کر دیا۔ ایک ایک نگینہ بڑی بڑی قیمت کا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تمام قیدی، جن میں والد طرابلس کی لڑکی بھی موجود تھی، پیش کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس لڑکی کے لینے کے لیے درخواست کی۔ آپ نے فرمایا میں پہلے جناب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دربار سے اس کے متعلق استصواب کر لوں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا میں پہلے جناب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دربار میں اس کے متعلق لکھا، دربار خلافت سے حکم نافذ ہوا کہ دے دی جائے، اس لیے وہ حضرت عبداللہ بن جعفر کی سپرد کر دی گئی۔ کہتے تو آپ کے پاس مدت تک رہی۔ فارس اور روم کے کھانے تو اچھے پکانا جانتی تھی، آپ نے عرب کے کھانے پکانا بھی اسے سکھلا دیے تھے۔ یزید کے زمانے تک وہ آپ کی خدمت میں رہی۔ یزید سے لوگوں نے اس کی تعریف کی تو اس نے حضرت عبداللہ بن جعفر تیار سے ہدیہ کے طور پر طلب کی۔ آپ نے اسے یزید کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔